نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سچی بات ہے آج میں صرف حاضری لگوانے کے لیے کہ جو ایک انوار الحسن شاہ صاحب کے ساتھ جس طرح سے تعلق اور یقیناً تعلق جو ہے وہ قائم رہتا ہے. اور ایک کافی عرصہ پہلے ایک حکایت پڑھی تھی کہ ولایت اور ولایت، واو کی زبر اور واو کی زیر دونوں تقریباً ہم معنی لفظ ہیں، ولایت کہیں یا ولایت کہیں، لیکن کیفیت ان دونوں الفاظ کی مختلف ہے. ولایت اس شے کا نام ہے کہ اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب جب اس کائنات سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا جو معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ اور وہ تعلق مخلوق کی نسبت سے، تو یہ جب اللہ کا دوست اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ جاتا ہے. ولایت واو کی زیر، اس میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا دوست جب اس کائنات سے رخصت ہوتا ہے تو ایک مخلوق کا معاملہ جو اللہ کے دوست کے نسبت میں ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوتا ہے، اس کے سامنے دو زانو بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق اس نے بنایا ہوتا ہے، اور وہ تعلق جو بنتا ہے وہ خالصتاً اللہ کی خاطر، کہ منزل مقصود ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. اور جس کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ یہ مجھے مقصود تک پہنچانے والا ہے، اور جب مقصود تک پہنچ جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات تک پہنچ جائے گا، تو پھر اللہ تک پہنچانا یہ ان کا معاملہ ہے، ان کا کام ہے. ولایت جو ہے کہ جب اللہ کا دوست اس کائنات سے رخصت ہوتا ہے تو جو مخلوق کا معاملہ کہ جو اس کے ساتھ جس نے اپنی نسبت قائم کی، جس نے اللہ کے دوست کے ساتھ یہ عہد کیا، عہد دیا اور عہد لیا کہ اللہ کے دوست نے عہد یہ دیا کہ میں تجھے اللہ کے راستے پر چلاؤں گا بواسطہ ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور مرید ہونے والے نے یہ عہد کیا کہ میں اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کروں گا اس لیے کہ مجھے مقصود ملے، اور مقصود ذات سید کائنات رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات، کہ اللہ کا دوست جب اس کائنات سے رخصت ہوتا ہے تو یہ ولایت اسی کائنات میں رہتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر اللہ کا دوست کسی کو یہ معاملہ سونپ کر نہیں گیا تو وہ اسی کائنات میں رہتا ہے، اور مخلوق جو اپنے اللہ کے دوست کے ساتھ متوسل ہوتی ہے، اس کے ساتھ اپنا نسبت قائم کرتی ہے اللہ کی خاطر، اس کا معاملہ اس ولی کے ساتھ ہاتھ میں آتا ہے جو اللہ کے دوست کا آگے اس کی ولایت کو لے کر چلتا ہے. اور جو طریقت کا معاملہ کہ ایک موقع پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کثر اللہ تعالیٰ سر العزیز، میں دو چیزیں صرف گزارش کروں گا، دو حکایات یا دو تین واقعات، کہ اس میں پیر کیا ہے، مرشد کیا ہے، ہادی کون ہے، راہبر کون ہے.
کہ مرشد ہادی رہبر وہ ہے کہ جو سلسلہ در سلسلہ ایک کے بعد ایک میرا مرشد یہ، اس کا مرشد یہ، اس کا مرشد یہ، تاں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات۔ شیخ کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے کہ ایک موقع پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی خانقاہ سے باہر نکلے، 5-7 مریدین تو یکدم بادب ہو کے ہاتھ باندھ کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جو 7 مریدین تھے وہ بھی اسی طرح کھڑے ہو گئے۔ گلی میں کوئی ہو کا عالم، کوئی آنے جانے والا نہیں، ایک کتا بس آ رہا تھا، کتا گزر گیا، محبوب الہی چل پڑے۔ مریدین نے پوچھا حضرت یہ کیا کہ کتے کا اتنا ادب اور احترام؟ تو ارشاد فرمایا کہ پاک پتن میں ایک ایسا کتا دیکھا تھا، خیال یہ ہوا کہ یہ کہیں وہ تو نہیں ہے۔ یہ دیکھیے مرید کے لیے جو شے لازم ہے کہ شیخ کی گلی کا کتا وہ بھی محترم ہے کہ اس کی نسبت شیخ کے ساتھ ہے۔ اور اس کائنات میں مرید باصفا خسرو جیسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جب مرشد کا وصال ہوا تو شہر سے باہر تھے، واپس آئے تو شیخ کی پائنٹی بیٹھ گئے اور بس یہی بات کہ پتہ نہیں شیخ نے کیوں جلدی کی۔ اور یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ 6 ماہ تک اپنی جگہ سے نہیں ہلے اور ٹانگیں جڑ گئیں۔ یہ مرید کی کیفیت ہے اور مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ ایک موقع پر حضرت امیر خسرو بنگالے کی مہم سے واپس آئے تو ایک جگہ قیام کیا، اور اس سے پہلے ایک واقعہ تھا کہ قوال چلے گئے کہ قوال حضرت نظام الدین اولیاء محبوب علیہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی کچھ مشکل پیش کی، مدد کا طلبگار ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو پاس کچھ نہیں ہے، انتظار کرو، کچھ آیا تو پیش کر دیتے ہیں، تمہیں حاضر کر دیتے ہیں۔ 3 دن وہ قوال وہاں بیٹھا رہا۔ اتفاق کی بات ہے کہ کوئی نذرانہ بھی نہیں آیا۔ تیسرے دن سرکار نظام پاک صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ عزیز نے اپنی کھڑامیں نکالی، لکڑی کے جوتے نکالے اور اسے دے دیے کہ اچھا بھئی اس وقت تو یہی کچھ ہے، لے جائے۔ بڑا رنجیدہ ہوا کہ لو جی بڑا شہرہ سنا تھا، بڑی نام سنا تھا، تو ملا کیا؟ ٹوٹے جوتے، لکڑی کی کھڑامیں۔ اسی رنج میں اور دل میں شکایت کرتا ہوا نکل پڑا۔ یہ جہاں حضرت امیر خسرو آ کے ٹھہرے، رات ہوئی تو کمرے سے باہر آ گئے، آواز لگائی کہ بوئے پیر می آید، مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ بوئے پیر می آید۔ لوگ جو ان کے مصاحب تھے بھاگے دوڑے، ادھر ادھر دیکھا، آقا جی کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے، آپ کے مرشد یہاں تشریف نہیں لائے۔ کمرے میں چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد تشریف لائے کہ بوئے پیر می آید۔ اب وہ ذرا کانشس ہو کے بھاگے دوڑے کے دیکھے تو صحیح کیا ایسا معاملہ ہے۔ پھر آگے کہا جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پھر جب تیسری دفعہ ارشاد فرمایا کہ بوئے پیر می آید، اب یہ دیکھیے مرید بھی کیا ہے کہ شیخ کی جوتے وہاں پڑے ہوئے ہیں کھڑا میں،
اسے اس میں سے بھی شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، شیخ کا احساس کر رہا ہے، شیخ کے وجود کو محسوس کر رہا ہے، شیخ کے جسم کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہے۔ جب تیسری دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا تو لوگ پھر بھاگے دوڑے اور اس قوال کو پکڑ کر لے آئے کہ حضور یہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں دلی سے ہو کر آیا۔ پوچھا اس نے اپنا وہی شکوہ کہ بڑا شوہرہ سن کر گئے تھے تو مجھے تو یہ ٹوٹے جوتے ملے ہیں، کھڑاویں ملی ہیں لکڑی کی۔ ارشاد فرمایا بیچو گے؟ اس نے کہا حضور کیوں مذاق کرتے ہیں میرے ساتھ، ان جوتوں کو کون خریدے گا؟ ارشاد فرمایا کہ میں بنگالے کی مہم سے واپس آ رہا ہوں، 70 اونٹ میرے پاس مال و دولت سے بھرے پڑے، کیا ان کے بدلے سودا کرتے ہو؟ وہ غش کھا کے گرا کہ یہ میرے ساتھ مذاق ہے۔ اس نے کہا حضور میں غریب آدمی، میرے ساتھ آپ یہ مذاق تو نہ کریں۔ اس نے کہا وہ کھڑے ہیں اونٹ، یہ جوتے مجھے دے دے اور لے جاؤ۔ وہ نہال ہو کے چلا گیا۔ امیر خسرو اگلے دن شہر میں داخل ہوئے سحری کے وقت میں، اور شہر میں جب داخل ہوئے تو جوتے سر پر رکھے ہوئے وہ اور رقص کرتے ہوئے شہر میں آئے۔ سامنے سے مرشد نظر آ گیا۔ ارشاد فرمایا خسرو سودا سستا ملا؟ گزارش کی کہ مرشد بیچنے والا ناہل ہنجار تھا، اسے تو ان کی قدر ہی نہیں تھی معلوم۔ میرے پاس تو 70 اونٹ تھے، میرے پاس میری جان مانگ لیتا تو میں وہ دینے کے لیے تیار تھا، یہ تو پھر بھی مجھے سستے تھے۔ یہ مرید کی کیفیت۔ اور پھر جب مرید ایسا ہو تو پھر نظام الدین اولیاء جیسی شخصیت یہ بات کہتی ہے کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں یہ وصیت کرتا کہ اس ترک بچے کو میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے۔ پھر مرید کی محبت، مرید کی شفقت شیخ پر یہ ہوتی ہے۔ یہ شیخ کہ ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ایک نسبت کے ساتھ، ایک تعلق کے ساتھ، ایک کیفیت کے ساتھ، کہ یہ قبریں جو ہیں ان قبروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ان قبروں کی نسبت سے ان کے ساتھ تعلق ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بندہ مر گیا تو قبر میں گیا، یہ قرآن مجید میں جو ارشاد ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور ایک واقعہ ہے کہ ایک موقع پر پاک پتن شریف میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی حاضر تھے، وہاں حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے تھے، تو ایک مولانا صاحب نے پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ بات کہی کہ کیا یہ لوگ شرک نہیں کر رہے کہ جو حق فرید یا فرید کے نعرے لگا رہے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی اس وقت عرش معلیٰ پر حق فرید یا فرید ہی کہہ رہا ہو۔ اب وہ جو ظاہر پرست ہوتے ہیں اس نے اپنی نظر سے انہوں نے کہا میرے پاس دلیل قرآن مجید سے، کہ کیا دلیل؟ کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کہ بابا حضور کی ذات وہ ہے کہ جن کا ارشاد ہے کہ 40 سال تک فقیر فرید الدین مسعود نے اپنے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، اور اب کیفیت یہ ہے کہ فقیر اپنے اللہ کی بارگاہ میں گزارش پیش کرتا ہے اور وہ اس کو قبولیت بخشتا ہے۔ اور یہ اس کا جو اذکرکم کی بات ہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنے دادا سے اوپر پردادا کا نام یاد ہے، اور اس میں بھی کتنے دادا تک تو شاید یاد ہوتا ہے، پردادے سے اوپر کتنے لوگ ہوں گے جن کو یاد ہوگا۔
شاید مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید کوئی بھی نہیں ہوگا جسے اپنے پردادے سے اوپر کا نام دادے کے دادے کا نام یاد ہو، لیکن 1000 سال ہونے والا داتا حضور کی درگاہ، 800 سال سے زیادہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی، 750 سال بابا فرید الدین مسعود کا صلی اللہ تعالیٰ سنن، آج بھی ان کی بارگاہ ہے، آج بھی ان کے مقام نعروں سے گونجتے ہیں۔ اور یہ یہاں ورچھا میں ہم لوگ جو آئے ہیں، مجھے لاہور سے آتے ہوئے 5 گھنٹے لگے، یہ ایک جنگل جو لوگ قرب و جوار کے آئے، جو ادھر ادھر سے آئے، وہ اس محبت میں آئے کہ جو انہیں ان قبر والوں سے محبت تھی، ان کی محبت ان کے ساتھ تھی اور ان کی محبت ان کے ساتھ تھی، اس محبت کا پرتاؤ آج ان بچوں میں نظر آ رہا ہے۔ اور یقیناً کہ جہاں اللہ کا دوست آ کے بیٹھتا ہے، وہ جگہ، وہ مقام، اس کی نعمتوں کا، اس کی تجلیات کا، اس کی کیفیات کا، اس کے انوار و اکرام کے ورود کا مقام بن جاتی ہے، اس کے لیے وہ ہمیشہ سے ایک بابرکت اور بانصیب جگہ بن جاتی ہے۔ آج کا اعتراض یہ بھی ہے کہ مزاروں پر جا کے دعائیں مانگنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قبولیت دعا کے مقامات، ان میں ایک مقام وہ بھی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں نمازیں ادا کی جاتی ہوں، جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، جہاں اس مالک تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہو، وہ یقیناً قبولیت دعا کے مقام ہے۔ اور یہ دلیل قرآن مجید سے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کا پورا واقعہ اگر دیکھیں تو ان کی والدہ نے انہیں نظر پیش کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس دور میں یہ بات تھی کہ ان کی جو مسجد ہوتی تھی اس کے لیے کہ جو خاتون بیٹیاں پیدا ہوتی تھی وہ منت مانتی تھی، نظر مانتی تھی، اس کو بیٹا ہوتا تھا اور پہلا بیٹا وہ وہاں کے لیے منت مان کے وہاں پیش کر دیا جاتا تھا، یہ بیٹی پیدا ہوئی۔ اور یہ واقعہ پورا قرآن مجید میں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی برحق، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود، اور اس وقت تک بے اولاد۔ روایات میں جس طرح سے بات ہے کہ اس وقت تقریباً بڑھاپے کی عمر میں کہ جب جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حجرہ دیا گیا تھا، جہاں یہ اپنے اللہ کی عبادت کرتی تھی، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام وہاں داخل ہوئے اور بے موسم کے پھل دیکھے، تو جو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب میں کہا قالت هو من عند اللہ، کہ اے میرے خالو جان، اے میرے سرپرست، یہ میرے اللہ کے ہاں سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ کیفیت ہو گئی، اور وہیں پر ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پر
اسی وقت میں، اسی ساعت میں، اسی کیفیت میں، اسی حالت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے اللہ کو ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ کہ بار الہ مجھے اپنے ہاں سے نیک پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انہیں بشارت ملی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا، اور بیٹا بھی ایسا کہ 3 صفات اس کی اسی وقت بیان کرنا، سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین، کہ وہ سردار ہوگا، وہ محفوظ ہوگا، اور نبیم من الصالحین وہ نبیوں میں صالح ہوگا۔ اور اس کے ساتھ پھر حضرت زکریا علیہ السلام دعا اپنی مانگی ہوئی ہے، نبی برحق ہیں، یقیناً اپنے اللہ کی عطا پر انہیں کوئی شک نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کہ بار الہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما۔ یہ اور وہ دعا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جہاں عبادت کر رہی تھی اپنے اللہ کے نام کی تسبیح کر رہی تھی، اپنے اللہ کا درود پڑھ رہی تھی اور عبادات کر رہی تھی، تو وہ جگہ، وہ مقام جہاں اس کی عنایات بے شمار تھی، جب وہاں اس کیفیت کو، اس انداز کو، اس انعام کو، اس اکرام کو وہاں دیکھا، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی وہاں اپنے اللہ کو آواز دی۔ ہمارے ہاں اللہ کے ولیوں کے مزارات، کہ اگر جو بڑے داتا حضور کا، خواجہ غریب نواز کا، اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اجمیر شریف کا، مجھے ایک شخص نے سنایا یہ واقعہ کہ وہ وہاں حاضری کے لیے گیا، تو بیٹھا ہوا وہاں سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، عیسائی، سارے مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ یہ اس کا اپنا بیان ہے کہ پتہ نہیں میرے اندر کیا آئی، میں نے ایک سکھ کو بلایا پاس، اس کو بلا کے کہا کہ تم سکھ ہو، تم یہاں کہاں آئے؟ تو سکھ نے جو جواب دیا، اس نے کہا خواجہ کو نہیں اعتراض، تو کون اعتراض کرنے والا؟ اور یہ شے دیکھیے کہ جس طرح سے ایک انگریز کا بیان ہے کہ میں نے اس ہندوستان پر اس قبر کو حکومت کرتے دیکھا، یہ یقیناً جسمانی طور پر تو یقیناً یہ چلے جاتے ہیں، یہ لوگ جو اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، لیکن یہ یقیناً ان کے اوصاف، ان کی عظمتیں وہ اس کائنات میں ہمیشہ رہتی ہیں۔ اور آج بھی جو ہم یہاں اکٹھے ہیں، یہاں جو ابھی چھوٹے بچے ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے کہ کیا انوار الحسن صاحب ان میں نظر نہیں آ رہے؟ وہ کیفیات نہیں نظر آ رہی؟ اور مالک تعالیٰ اس جگہ کو، اس مقام کو، کہ جو آج بھی پنجاب کے ایک دور دراز علاقے میں ان رونقوں کو تا عبدالآباد قائم رکھے، دائم رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اور جو محبتیں انہوں نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات ظاہرہ میں لٹائیں، وہ تا قیامت لٹتی رہے، وہ کیفیات وہ عطا ہوتی رہے، وہ انوار بٹتے رہے، اور آنے والے یہاں ان سے مستفید ہوتے رہے۔ مالک تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا العالمین۔ آج کی اس بابرکت محفل میں جو کچھ جہاں کلام قرآن مجید پڑھا گیا، نعتیں پڑھی گئی، قوالی ہوئی، جو کچھ نذرانے پیش کیے گئے، بار الہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ العالمین ان سب چیزوں کا ثواب
تمام مرحومین کو پہنچاتے ہیں۔ بار الہ اسے قبول و مقبول فرما اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعتیں ان کے نصیب میں رکھ، مائیت ان کے نصیب میں رکھ۔ العالمین اس سب کے صدقے میں تمام حاضرین کی دینی، دنیاوی، اندرونی، بیرونی، ظاہری، باطنی حاجات کو پورا فرما، تنگیاں دور فرما، تکلیفیں دور فرما، مصیبتیں دور فرما، بیماریاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، بے اولادیاں دور فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، رزق میں کشائش عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ العالمین یہاں ہر آنے والے کو تیرا راستہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے راستے کی ہدایت ہوتی رہے، تلقین ہوتی رہے۔ العالمین اس سے ان جگہوں کو، ان کے مقامات کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ العالمین یہاں ہر آنے والا راحتوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اور نعمتوں کے ساتھ یہاں سے واپس جائے۔ بار الہ آج جو اس میں حاصل ہوئے، العالمین صاحبزدگان کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے بڑوں کا مشن لے کر آگے چلتے رہیں، دین کی خدمت کریں، دین کی آبیاری کریں۔ یہاں جو دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، دین سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، دین سے بہکے ہوئے لوگ ہیں، بار الہ انہیں راستگی ملتی رہے، خیر ملتی رہے، دین و دنیا کی ہر خیر، کرم، برکت، نعمت، عافیت، دستگیری، انعام، احسان، اکرام، فضل، سعادت، ہر شے سے، ہر اچھی شے سے ہمیشہ نوازتا رہے اور برائیوں سے، گناہوں سے، لغزشوں سے، تقصیروں سے نجات عطا فرما۔ اپنا بنا کے رکھ، اپنوں کا بنا کے رکھ۔ العالمین اپنے نیک لوگوں کے، اپنے صالحین کے، اپنے عبادت گزاروں کے، اپنے شکر گزاروں کے، اپنے نوازے ہوئوں کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ العالمین شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، رذیلوں کی رذالت سے، جادوگروں کے جادو سے، عاملوں کے عملیات سے، بد زبانوں کی بد زبانی سے، بد کلاموں کی بد کلامی سے، بد نگاہوں کی بد نگاہی سے ہمیشہ اپنی پناہ میں اور اپنی دستگیری میں رکھ۔ العالمین اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما، اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما، دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سچا، ستھرا، نیک، صالح شخص بنا، اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیں بھی الحاق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیر اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمن